بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبہ نستعین۔ ہماری گفتگو لمعہ پنجم کے کتاب العتق میں بھی ہماری بحث آن پہنچی تھی جناب سرایت عتق۔ سرایت عتق یقیناً آپ سمجھ چکے ہوں گے۔ اس میں یہ تھا کہ ایک بندہ عبد کا کچھ حصہ آزاد کرتا ہے تو باقی حصے کا یہ مالک ہو یا کوئی اور مالک ہو، اس کا بھی وہ آزاد ہونا چاہیے۔ اب سوال یہ ہے کہ اگر اس قیمت میں اختلاف کرتے ہیں یہ دونوں بندے، جس نے آزاد کیا ہے اور جس کا حصہ آزاد ہونا ہے۔ آزاد کرنے والا ہے، عبد کی قیمت تو 50,000 ہے، جس کا آزاد ہونا ہے وہ کہتے نہیں بھائی 1,00,000 کا عبد ہے، اب کیا کریں گے؟ فرماتے ہیں کہ یہاں پر جو ہے کیا وہ شریک صاحب کو جو ہے کیا وہ قسم اٹھانی پڑے گی کہ اس کی اتنی قیمت ہے، تو نتیجے میں شریک کو اپنے قسم کے مطابق قیمت ملے گی۔ ایک قول کہتا ہے کہ جناب نہیں، معتق کو قسم کھانی پڑے گی کیونکہ وہ مقروض ہے، تو معتق کا قول مقدم ہوگا، اور اصل بھی یہی ہے عدم زائد، تو معتق کا قول اصل کے مطابق ہے، لہذا اس کو ہم کہیں گے تم قسم اٹھاؤ اور اپنے قسم کے مطابق اس کو پیسے دو۔ اس کے بعد پھر ایسے اسباب بتاتے ہیں کہ جس میں بغیر کسی قیمت کے عبد آزاد ہو جاتا ہے۔ مثلا عبد بیچارہ نابینا ہو گیا تو آزاد ہو جائے گا، اس میں کوئی پیسے وغیرہ دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ عبد کو جذام کی بیماری ہو گئی تو بھی وہ آزاد ہو جائے گا، اور بعض علماء نے جذام کے ساتھ برس کو بھی ملایا ہے۔ عبد اگر زمین گیر ہو جائے یعنی اس سے کوئی کام نہیں ہوتا تو وہ بھی آزاد ہو جائے گا۔ اگر عبد غیر مسلم تھا، اس کا مالک بھی غیر مسلم تھا، اور دونوں دار حرب میں رہتے تھے، یعنی اس ملک میں رہتے تھے جو حربی کا ملک تھا، مسلمانوں کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے وہ تیار ہوتے تھے یا جنگ کرتے تھے۔ اب عبد مسلمان ہو کے اسلامی ملک میں ہجرت کر کے آیا تو یہ بھی آزاد ہو جائے گا۔ لیکن اگر عبد اور مالک دونوں ساتھ مسلمان ہوتے ہیں اور دونوں ساتھ ہجرت کر کے آتے ہیں، پھر تو عبد اس کا عبد رہے گا، پھر وہ آزاد نہیں ہوگا۔ اور اسی طریقے سے اگر عبد مسلمان ہو گیا، دیکھیں الٹی بازی ہوتی ہے، اور وہ مالک جو ہے کیا وہ مسلمان نہیں ہوا ہے، تو اس صورت میں عبد ہجرت کر کے آئے گا، اور اس کے بعد پھر وہی عبد اس اگر اپنے مالک کو قیدی بنا کے لاتا ہے تو پھر وہ مالک عبد کا عبد ہو جائے گا، یعنی اب پھر معاملہ الٹ ہو گیا۔ جو پہلے عبد تھا وَلَوْ اخْتَلَفَا فِي الْقِیمَةِ، اگر یہ دونوں شخص یعنی آزاد کرنے والا اور جس کا حصہ آزاد ہونا ہے وہ دونوں اختلاف کرتے ہیں قیمت میں، تو حلف شریک کو، فرماتے ہیں شریک صاحب قسم کھائے گا کہ اتنی قیمت ہے عبد کی۔ کیوں؟ لِأَنَّهُ، اس لیے کہ یہ عبد يُنْتَزَعُ مِنْ يَدِهِ، اس کے ہاتھ سے جو ہے کیا ہے سلب کیا جاتا ہے، اس کے ہاتھ سے جو ہے کیا ہے گویا کہ لیا جاتا ہے۔ فَلَا يُنْتَزَعُ، تو کسی کی ملکیت آپ اسے چھین نہیں سکتے، إِلَّا بِمَا يَقُولُهُ، مگر اتنی ہی قیمت میں آپ اس سے چھینیں گے، لیں گے جو وہ قیمت کہتا ہے۔ لِأَصَالَةِ عدم استحقاق ملک ہی، اصل یہی ہے کہ ہم اس کے ملکیت کے حقدار نہیں ہیں بلکہ وہ اپنی ملکیت کا خود حقدار ہے۔ اب اگر وہ دینا چاہے تو دے سکتا ہے، الا بعوض، مگر یہ کہ وہ عوض اس کو دیں گے، یختارہ، یختارو کا فاعل جو ہے وہ شریک ہے، ہو کی ضمیر عوض کی طرف جائے گی۔ کما، جس طریقے سے یحلف المشتری، مشتری صاحب قسم کھائے گا، لو نازعہ شفیع، اگر شفیع اس کے ساتھ نزاع کرتا ہے فیہا، قیمت میں۔ یہ شفیع کیا ہے کہ میرے شریک نے ایک چیز بیچی، میں وہاں پر شفعہ جاری کر کے اس بیچے ہوئے معاملے کو، اس کے کیے ہوئے معاملے کو توڑ سکتا ہوں، تو مجھے شفیع کہیں گے۔ اب میری اور اس مشتری کی قیمت میں اختلاف ہو گیا، میں کہتا ہوں آپ نے 100 روپے کی خریدی ہے یہ چیز، وہ کہتا ہے نہیں میں نے تو 1000 کی خریدی ہے، تو وہاں پر بھی کیونکہ یہ گویا کہ مشتری کی ملکیت ہو چکی تھی، میں اسے چھیننا چاہتا ہوں، تو اس کے 1000 والی بات مانی جائے گی، للعلت،
علت شفعہ میں اور یہاں عبد میں ایک ہی ہے کہ کسی کی ملکیت آپ لینا چاہتے ہو. وکیل، اور ایک قول کے مطابق یحلف المعتق، معتق آزاد کرنے والا قسم کھائے گا. کیوں؟ لأنہ، اس لیے کہ یہ معتق غارم، یہ قیمت ادا کرنے والا ہے. وربما بنی الخلاف علی اتقہ، اور جو ہے کیا ہے اس اختلاف کو، اس مسئلے کو جو ہے کیا ہے جناب بنا رکھی گئی ہے عبد کے آزاد ہونے پر. بالاداء او الاعتاق، کیا وہ قیمت کے ادا کرنے کے بعد آزاد ہوگا یا پہلے شریک کے آزاد کرنے کے ساتھ آٹومیٹک آزاد ہو جائے گا. فعل الاول، اگر ہم ادا پر اس کی آزادی مانیں گے الاول، تو پھر پہلی بات ہوگی، پہلی بات ہوگی یعنی شریک قسم کھائے گا. ولثانی، اور اگر ہم اعتاق کے قائل ہوتے ہیں تو پھر الثانی یعنی پھر معتق قسم کھائے گا. واقعی عبارت بہت اچھی ہے. جیسے سمدیا میں بھی کہا تھا انکان کل خلیل فکل خلیل و الا فک یونس، تو وہ سمدیا کی طرف آپ رجوع کریں. یہاں بھی دیکھیں فعل الاول الاول، اگر ہم پہلی بات کے قائل ہیں، پہلی سے مراد کیا ہے؟ ادا. اور پھر الاول سے مراد کیا ہے؟ شریک قسم کہے گا. والثانی، اس سے مراد ہے اعتاق. پھر الثانی سے مراد ہے جناب حلف معتق. وعلیہ المصنف فی الدروس، اسی نظریے پر مصنف صاحب بھی ہیں کتاب الدروس میں. لیکن قدم علی الحلف، لیکن مصنف صاحب نے کہا کہ بھائی قسم اٹھانے سے پہلے پہلے ہمیں ایک اور کام کرنا ہوگا. ارزہ، اس عبد کو پیش کریں گے علی المقومین، تجار لوگوں کے پاس جو عبد کی خرید و فروش کرتے ہیں، بھائی قیمت گزار جس کو کہتے ہیں، مال امکان، اگر ایسا امکان ہو. والاقوا، یہ شہید ثانی کا نظریہ ہے. شہید ثانی فرماتے ہیں کہ قول قوی تر یہ ہے تقدیم و قول المعتق، معتق کی بات کو مانا جائے. کیوں؟ للاصل، اصل کی وجہ سے. اصل کیا ہے کہ جناب جو ہے کیا ہے یہ جو ہے گویا کہ معتق بری الذمہ ہے اس زائد سے، ایک دلیل. وَلِأَنَّهُ مُتْلِفٌ، اور دوسری بات یہ کہ یہ معتق تلف کرنے والا ہے کس کا؟ شریک کا مال. فلا یقصر عن الغاصب المتلف، تو یہ معتق اس غاصب سے کم نہیں ہے جو کسی کا مال تلف کرتا ہے. وہاں پر بھی ہم غاصب کو جو ہے قسم اٹھواتے ہیں. کو، اور کبھی کبھی جو ہے آزادی حاصل ہو جاتی ہے بالعمی، اندھے ہونے کی وجہ سے. اے امی المملوک، یعنی مملوک اندھا ہو جائے، بحیث اس طریقے سے اندھا ہو جائے کہ لا یبصر اصلا، وہ بالکل بیچارہ نہیں دیکھتا. یہ کیوں آزاد ہوگا؟ لقول صادق علیہ السلام، اس لیے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا ہے فی حسنت حماد، اس روایت میں جو حسنہ ہے اور حماد صاحب نے نقل کی ہے. اذا عمل مملوک فقد اعتق، یہ روایت کے لفظ ہیں کہ جب مملوک اندھا ہو جائے تو اس کو آزاد کیا جائے گا. وروى السکونی، اور روایت کی ہے جناب سکونی صاحب نے بھی ان ابی عبداللہ علیہ السلام، امام جعفر صادق علیہ السلام سے، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، چھٹے امام نے اپنی طرف سے قول نقل نہیں کیا، نہیں بتایا، بلکہ کہا کہ رسول اکرم نے فرمایا اذا عمل مملوک کو فلا رق علیہ، جب مملوک اندھا ہو جائے تو پھر فلا رق علیہ، پھر اس پر عبدیت کے احکام نہیں ہوں گے، پھر وہ عبد نہیں رہے گا. اور والعبد اذا جزم، پھر نبی کریم نے فرمایا جب عبد کو جزام ہو جائے فلا رق علیہ، تو بھی اس پر رقیت، عبدیت نہیں ہوگی. وفی معناہما، ان دو حدیث کی معنی الفاظ ممکن ہے آگے پیچھے ہوں، معنی میں اخبار کثیرتن، بہت ساری احادیث ہیں. والجزام، اور جزام بھی اگر عبد کو، عبد نہیں کہیں مملوک، تاکہ کنیز اور عبد دونوں کو شامل ہو جائیں، جزام بھی آزادی کا سبب ہے. وَكَأَنَّهُ، گویا کہ یہ جزام اجماع، یہ اجماعی مسئلہ ہے. ومن ثم، اسی اجماعی ہونے کی وجہ سے، لم ینکر ہو ابن ادریس، جزام کا انکار نہیں کیا ہے ابن ادریس نے. وَإِلَّا، اگر ہم اجماع کو نہ مانیں، فالمستند ضعیف، یہ جو روایت اوپر بیان کی گئی اندھے اور جزام والی،
وہ ضعیف ہے۔ وَأَلْحَقَ بِهِ، اور ملحق کیا ہے جزام کے ساتھ ابن حمزہ نے البرس، برس کی بیماری کو، وَلَمْ يَثْبُتْ، لیکن کوئی دلیل ہمارے پاس موجود نہیں ہے کہ برس میں بھی آزادی ہوتی ہو۔ وَالْإِقْعَادِ، اور کہتے ہیں کہ اقعاد کی وجہ سے یعنی زمین گیر کی وجہ سے، یعنی وہ گھوم پھر نہیں سکتا، اس وجہ سے بھی آزاد ہو جائے گا۔ ذکرہ الاصحاب، اصحاب نے اقعاد کو ذکر کیا ہے۔ وَلَمْ نَقِفْ عَلَى مُسْتَنَدِهِ، لیکن ہمیں اس کی کوئی دلیل نہیں ملی ہے، ہمارے پاس کوئی ایسی دلیل نہیں۔ وَفِي النَّافِعِ، نافع کتاب کا نام ہے، اصل ہے المختصر النافع، محقق ہلی کی کتاب ہے۔ نسبہ الی الاصحاب، نافع میں علامہ نے اقعاد کی نسبت دی ہے علماء کی طرف، مشعرن بتمریضہ، گویا کہ علامہ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ یہ اقعاد والا قول مریض ہے، کمزور قول ہے۔ ان لم تکن اشارۃ الی انہ اجماع، البتہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ علامہ نے جو نسبت دی علماء کی طرف، اس سے اشارہ کرتے ہوں کہ یہ اقعاد والا مسئلہ بھی اجماعی ہے۔ وَقَوْنُهُ، اور یہ اجماع المستند، اقعاد کی جو ہے کیا ہے وہ دلیل ہے۔ خوب، وَإِسْلَامُ مملوک کا مسلمان ہونا، فی دار الحرب، حرب والے ملک میں کہیں یا حرب والے علاقے میں، سابقاً علی مولا، در حالی کے مملوک اپنے مولا سے پہلے اسلام قبول کرتا ہے، اور اس کے بعد دوسری بات کیا کرتا ہے، وہ خارجن، وہ دار حرب سے نکل آتا ہے، منہا کی ضمیر جائے گی دار حرب کی طرف، قبلہو اپنے مولا سے پہلے، علی اصح القولین، دو قول میں سے اصح قول یہی ہے کہ اسلام کی وجہ سے عبد آزاد ہو جائے گا، للخبر، اس لیے کہ اس کے بارے میں حدیث آئی ہے، جو کہ کتاب وسائل الشیعہ کی کتاب جہاد میں حدیث موجود ہے۔ وَلِأَنَّ اسلام المملوک، اور دوسری بات یہ کہ بھائی مملوک کا مسلمان ہونا، لا ینافی، یہ منافات نہیں رکھتا ہے، ملک الکافر لہ، کہ کافر اس مسلمان کا مالک ہو سکتا ہے، غایتہ، اس ملکیت کی غایت اور مقصد کیا ہوگا، انہو، بے تحقیق اس کافر کو یجبر و مجبور کیا جائے گا، علی بیعہ، کہ اپنے عبد کو بیچو، وَإِنَّمَا یملکو نفسہ بالقہر لسیدہ، اور بے تحقیق یہ عبد اپنے آپ کا مالک ہو جائے گا اور مجبور کرے گا اپنے آقا کو، ولا یتحقق سم، ولا یتحقق، یہ قہر سید متحقق نہیں ہوگا سم دار حرب میں، الا بالخروج الینا، مگر یہ کہ یہ عبد ہماری طرف نکل آئے، قبلہ، اپنے مولا سے پہلے۔ وَلَوْ أَسْلَمَ الْعَبْدُ بَعْدَهُ، اگر عبد اسلام قبول کرتا ہے بعد اسلام المولا، لم یعتق، تو یہ عبد آزاد نہیں ہو جائے گا، وَإِنْ خَرَجَ إِلَيْنَا قبل المولا، اگرچہ یہ ہماری طرف چلا آئے مولا کے آنے سے پہلے، وَمَتَى مَلِكَ نَفْسَهُ، پھر چلتے ہیں اصل بحث کی طرف، جب یہ عبد اپنے آپ کا مالک ہو گیا، امکن بعد ذالک، تو پھر اپنے مالک ہونے کے بعد ممکن ہے عبد کے لیے ان یسترق کا مولا ہو، یہ اپنے مولا کو اپنا رق بنا دے، اذا قہرہ، جب اس کو مجبور کرے، جب اس پر جو ہے کیا ہے غالب آ جائے، فتن اکس المولویت، تو یہ مولا ہونے والا مسئلہ الٹا ہو جائے گا، ودفع قیمت المملوک الوارث، اور مملوک کی قیمت دے گا اس مملوک کا وارث، الی سیدہ، اس مملوک کے سید کو، لے یعتق و یرث، تاکہ وہ آزاد ہو اور جو ہے کیا ہے وہی پھر بندہ جو ہے کیا ہے وہ میراث کا بھی مالک بن جائے۔ وَيَظْهَرُ مِنَ الْعِبَارَةِ، عبارت سے ظاہر ہوتا ہے ان اطاقہ، کہ یہ عبد آزاد ہو جائے گا، بمجرد دفع القیمت، جیسے ہی قیمت ادا کر دی گئی، حیث جعلہ، جبکہ اس دفع قیمت کو قرار دیا ہے مصنف نے سبب العتق، عتق کا سبب، وَقَذَا يَظْهَرُ مِنْهَا، اور اسی طریقے سے عبارت مصنف سے ظاہر ہوتا ہے، کون سی عبارت، جو انہوں نے کہا وَقَدْ يَحْصُلُ الْعِتْقُ، الاکتفاء فی عتقہ، کہ اکتفا کیا جائے گا عبد کے آزاد ہونے میں، بدفع القیمت، جیسے ہی قیمت دی جائے گی،
من غیر عقد، اس میں کسی عقد بے شرا کی بھی ضرورت نہیں ہے کہ بعتو اور اشتریتو کہیں. وسیاتی فی المیراث، اور ان قریب آئے گا کتاب المیراث میں، انہ یشترا و یعتق، کہ بھائی یہ عبد خریدا جائے گا اور آزاد ہو جائے گا. وَيُمْكِن، اور ممکن ہے، ان یرید، مصنف نے ارادہ کیا ہو کس کا، کون دفع القیمت، خود قیمت کا دینا، من جملت اسباب العتق، آزاد ہونے کے اسباب میں سے ایک سبب ہے، یعنی آٹومیٹک آزاد ہو جائے گا. وَإِن تَوَقَّفَ عَلَى أَمْرٍ آخر، اگر یہ متوقف ہے کسی اور امر پر، وہ کیا، شرا کا بھی امکان ہے اور عتق کا، لیکن ہم کہتے ہیں کہ بھائی خود قیمت دینا یہ آزادی کا سبب ہے، کا سببیت تدبیر، کہتے ہیں کوئی اور بھی چیز ہے کہ جو سبب آزادی ہو لیکن متوقف ہو ایک اور چیز پر، کہتے ہیں جی ہاں، جیسے تدبیر، انت حر دبر وفاتی، آزادی ہے لیکن متوقف ہے موت پر. تو اسی طریقے سے جو ہے کیا ہے جناب، دفع القیمت آزادی کا سبب ہے لیکن یہ متوقف ہے شرع پر اور عتق پر. والکتابہ، یا عبد کے ساتھ جو کتابت کی جاتی ہے تو جناب کتابت کے ذریعے آزادی آ جائے گی لیکن ساتھ ساتھ میں قیمت بھی ادا کرے گا تو آزاد ہوگا. والاستیلاد، یا وہ عورت جو اپنے مولا سے حاملہ ہوئی ہے تو صرف حاملہ ہونا اور بچے کی ماں بننا کافی نہیں ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جب وہ مولا مرے گا اور یہ بچے کی ملکیت میں آئے گی تو آزاد ہو جائے گی. باقی اسباب آزادی کے انشاءاللہ ہم اگلے درس میں پڑھیں گے. وصلی اللہ علی محمد و آل محمد.